السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ویو ود سجاد میر. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہیں سجاد میر صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. سر کل کی خبر ہے، ایک بری خبر ہے. اوبیسلی جو کچھ دنیا سے چلا جائے تو اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کے آئین کے ساتھ جو کچھ کیا، پاکستان کی ریاست کے ساتھ جو کچھ کیا، اور یہ آج ہم اکانومی کا شور ڈالتے ہیں کہ جی پاکستان کی اکانومی بڑی خراب ہے، تو اس کی بیسک بنیاد تو وہ رکھ گئے تھے نا. ایک ایسی اکانومی بنا گئے جس کو اس زمانے میں بعد میں کہا گیا کہ یہ کسینو اکانومی تھی، کنزمپشن بیسڈ اکانومی جسے ہم کہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں تاریخ ان کو کیسے یاد رکھے گی؟ لیکن بات یہ ہے کہ نو بلانگس ٹو ایجز جسے آپ کہتے ہیں. اور انگریزی میں ہی مجھے شیکسپیئر کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے جو کل سے میں کئی بار ریپیٹ کر چکا ہوں ٹی وی پروگراموں پہ کہ دا ایون دیٹ مین ڈو لیوز آفٹر ہم، دا گڈ از آفٹر ریٹرن ود دیئر بونس، سو لیٹ اٹ ود مشرف، وہ لیٹ اٹ ود سیزر میں لیٹ اٹ ود مشرف کہتا ہوں. برائیاں یاد رہتی ہیں، اچھائیاں دفن ہو جاتی ہیں ساتھ. مشرف نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، ٹی وی چینل کو آزاد کیا، حالانکہ وہ آزادی بھی اس لیے تھی کہ امریکہ نے ان کو شرط لگائی تھی. یہ فرسٹ ہینڈ نالج جو ان کے قریب ترین آدمی سے مجھے ملا ہے کہ امریکہ نے شرط لگائی تھی کہ یہ اگر آپ ڈیموکریسی بھی دے سکتے ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے، لیکن آپ میڈیا کو ایک ڈیجٹ چینلز کو اجازت دے دیں. اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا امریکہ یہ کیوں چاہتا ہے، وہ مجھے اب سمجھ آیا کہ ان کا بھی ایک ایجنڈا تھا وہ کیوں اس طرح کے چلتے تھے. مشرف کے زمانے میں ہمیں ایک تو امریکہ کی لڑائی میں شامل ہونا پڑا. پہلے افغان جنگ تھی، وہ ہم لوگ افغانیوں کے ساتھ مل کر روسیوں کے خلاف لڑ رہے تھے، اب امریکیوں کے ساتھ مل کر افغانیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس جنگ نے ہماری بہت ایسی کری، ہمارے بندے پکڑ کے بھی یہ لے جاتے رہے جی. وہ ہزاروں ڈالرز کے عوض انہوں نے بیچے، انہوں نے اپنی کتاب میں خود بڑے فخر سے اعلان کیا تھا. جی اڈے بھی قائم کر لیے. بے نظیر کا واقعہ اس زمانے میں ہوا، اکبر بگٹی صاحب کا ہوا، اکبر بگٹی کا واقعہ ہوا. یہ بہت سارے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے میں سب سے بڑا بات تو یہ کہتا ہوں کہ آنے سے پہلے ہی وہ ایک ایسا واقعہ کر گئے ہیں کارگل، جس نے ہماری تاریخ بدل دی. وہ کارگل کا واقعہ ہے، اور حمود الرحمان کمیشن کی طرح اس کا بھی جائزہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی طرح رپورٹ خفیہ نہیں رہنی چاہیے تھی، سامنے آنی چاہیے، پبلک میں ہونی چاہیے. اور نواز شریف کو ہم نے بتا دیا تھا تو آپ نے بونگی ماری تھی. یو آر اے بیڈ جنرل. اگر یہ آپ نے پلاننگ کی تھی کہ ان لوگوں کے واپس آنے کا رستہ، ان کو مدد پہنچانے کا رستہ، لاجسٹک جو تھی وہ آپ نے طے نہیں کی. اور سر وہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ اس کے بعد جب آرمی نے اپنے اندر اس کے اوپر کیا تو انہوں نے اپنی پوری لاجسٹکس کی جو برانچ کا سسٹم تھا وہ تبدیل کر دیا، اس سے سیکھ کے کارگل کے آپریشن سے کہ یہاں سے ہم پہ غلطیاں ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے غلطیاں تھیں اور وہ بڑی گلیئرنگ مسٹیک. اس سے بڑی آپ نے اگر نواز شریف کو بتا دیا تو نہ نیول چیف اور ریکارڈ تھا نہ آرمی چیف، اور جی ایچ کیو میں اگر ریکارڈ موجود ہے کہ یہ حملہ ہم نے اس طرح کرنا ہے تو بتا دیجیے. آپ نے ایون کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جو آرمی کا اپنے ایویشن کا ونگ ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا، اور وہ سارٹیز کرتے رہے، لوگوں کو ایل او سی کے پار وہ لے کے جاتے رہے، اور وہ جو پائلٹ سے وہ واپس آ کے اپنے باسز کو بتاتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، بیکاز باسز تک کو نہیں پتا تھا کہ ہم اس وقت ایک انفلٹریٹ کر رہے ہیں کسی جگہ پہ اور اس طرح انڈیا کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں. تو وہ نام پورے کسی کو آن بورڈ لیا نہیں تھا. 3-4 جنرلز تھے، کچھ کہہ لیں سیکریسی تھی، یہ تھی جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، لیکن وہ ایک ایسی صورتحال تھی جس نے پاکستان کو ایک ایسی پوزیشن میں لا ڈالا جس سے ہم کبھی سنبھل نہیں سکے. امریکہ کے ساتھ ملنا، یہ کرنا، اڈے دینا، مفتی کو مارنا، بے نظیر کو زمانے میں قتل ہونا، پھر افتخار چودھری کی تحریک چلنا، ایسی سچویشن پیدا ہونا. مشرف کو کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا، نہ کیا جائے گا. جہاں تک اکانومی کا تعلق آپ نے کہا، وہ تو شوکت عزیز کا تھا کہ کنزیومر اکانومی پیدا کی اس نے، اور اس کو ایک نہیں نام مشرف کا لگے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ شوکت عزیز جو تھا اس کو ایک اچیومنٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں نا. میں نے تو اس لیے وہ مشرف صاحب کو کہا کہ مشرف صاحب کے دور کی بات پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں جی اکانومی بہت بہتر تھی. اس نے کنزیومر بینکنگ کو، کنزیومر اکانومی کو فروغ دیا، اور بینکنگ اسپریڈ اتنا بڑھا دیا، یعنی جو وہ انٹرسٹ مجھے دیتے ہیں وہ کم اور جو بینک لیتے ہیں اتنے زیادہ کہ دنیا بھر کے بینک یہاں آئے. اس کو انہوں نے پروگریس کرا دیا. یہ وہی ٹائم ہے نا جب کریڈٹ کارڈز اور یہ سب لونز پہ گاڑیاں اور یہ سب کچھ دیا گیا، اور یہ ریئل اسٹیٹ کا جو ایک بوم ہے جو بعد میں ثابت ہوا کہ اس نے پاکستان کی اکانومی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. یہ سارا شوکت عزیز کی جو تھی وہ حکمت عملی تھی، یہ مشرف نے بھائی کی اور اس پہ عمل کیا اور اس کے نقصان اٹھائے. کشمیر کے بارے میں آؤٹ آف باکس کی بات کہنی نہیں چاہیے تھی. آگرہ میں بھی گیا تھا، اور جو وہ ایک اسکیم رکھتا تھا، ہو سکتا ہے کوئی عقل کی اسکیم ہوتی ہو جو بھی اس کے ذہن میں تھے، لیکن اس کو پہلے اوپن کر دینا ایک بڑی حماقت اور غلط فہمی کی بات تھی. ہمیں اپنے اوریجنل سٹانس سے ہٹنا نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی کانفیڈنٹ تھا اپنے آپ میں. وہ سمجھتا کہ میں دنیا جہان کی مسائل جو ہیں
اپنی عقل سے حل کر سکتا ہوں، اور اس نے پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی، اور اللہ غنی کی رحمت کرے اب تو چلا گیا ہے، ہمارا صدر رہا ہے، یوں کہ ہمارا بادشاہ رہا ہے، اور اپنے بادشاہ کو سب چاہتے ہیں، جس طرح فوج جو ہے اس نے نہیں چاہا کہ اس کو سیڈیشن کی سزا ملے، حالانکہ وہ واحد ہمارا حکمران آیا ہے، ایک آمر آیا ہے، اور اس کو عدلیہ نے جو تھا وہ ایک طرح سے سزا بھی دی، اور پھر وہ عدلیہ میں توڑ دی گئی۔ جی بالکل، وہ اس عدلیہ جسے سزا دی ان کو سزا دے دی گئی، ان کو جیسے سیٹ صاحب جو تھے ان کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی گئی، سیٹ کے خلاف۔ وہی یہ عمران خان کا کمال ہے، اسی کے زمانے میں ہوا نا سارا کچھ۔ آج تو سینٹ کے اجلاس کے اندر بھی میرا خیال ہے ایک پی ٹی آئی سینیٹر نے کہا کہ دعا کرائیں، تو باقی سینیٹر جو تھے انہوں نے اس کی کافی مخالفت کی، بلکہ جماعت اسلامی کے سینیٹر نے کہا کہ میں صرف ترکی میں جو آج زلزلہ آیا ہے صرف اس کے لیے دعا کراؤں گا، اس کے لیے نہیں کراؤں گا۔ کافی گرما گرمی ہوئی۔ میں بہرحال اب وہ نو ہو بلانگس ٹو ایجز، لیکن وہ کوئی اچھی لیگیسی نہیں چھوڑ کے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ مشرف کے زمانے میں وہ لوگ خوش تھے۔ آپ ایم کیو ایم نے کہا کہ اگر انہوں کراچی میں دفن کیا گیا تو ہم بہت خوش ہوں گے، اور مشرف کا زمانہ زیادہ جمہوریت کا زمانہ تھا، وہ فائدہ لیا نا، ثابت کیا کہ وہ اس نے اپنے زمانے میں کہتا تھا کہ اس سارے کے لیڈر سب لیڈر ایک کانسٹیٹوینسی کے لیڈر ہے، اگر ایک شہر میرے کانسٹیٹوینسی ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ اس نے اپنے آپ کو مہاجر بن کے ایک طرح کا پوز کیا، ایک پاکستانی بن کے جس طرح اسے کرنا چاہیے تھا اس طرح اس نے ایکٹ نہیں کیا اپنی اقتدار کے لیے۔ اور شاید نواز شریف بھی اس لیے لائے تھے کہ یہ چونکہ مہاجر ہے تو اس کی کوئی پیچھے لابی نہیں ہوگی، جو مارشل لابی ہے، ملٹری لابی ہے، شاید کمزور پڑے گا۔ وہ اپنے یس مین لائے تھے نا، یہ تو اب نون فیکٹ ہے کہ میاں صاحب اور جو بھی میاں صاحب کے جو ایڈوائزر تھے زیادہ ہے کہ وہ علی قلی خان سے کچھ ڈرے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا مشرف جو ہے یہ مہاجر کمیونٹی سے ہے تو یہ کوئی کیا کر لے گا، یہ فوج میں تو اس کا کوئی روٹ ہے نہیں اس طرح کے۔ بہرحال جو کچھ بھی غلط ثابت ہوا، جس کی بھی جو بھی اسٹریٹجی جو بھی حکمت عملی تھی وہ غلط ثابت ہوئی، مشرف کی بھی اور مشرف کے مخالفین۔ اچھا، مشرف کے مخالفین جو تھے میاں صاحب، ان کی نئی اسٹریٹجی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو لانچ کر دیا سیاست کے اندر۔ پنجاب میں وہ کنونشن کر رہی ہیں جو ملتان میں ہے، وہاں پہ انہوں نے کل ایک جلسہ بھی کیا تھا۔ آپ کے خیال میں، اور ہم نے یہ بات اس پروگرام میں پہلے بھی کی ہے، آپ کے خیال میں یہ وائز ڈیسیژن ہے؟ کیونکہ ود ان دا پارٹی بھی ہم نے دیکھا، شاید خاقان عباسی نے بھی اپنی سینئر وائس پریزیڈنٹشپ سے استعفیٰ دے دیا، اور بیک گراؤنڈ میں ہم جو نوائز سن رہے ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ شاید بہت زیادہ سینئر لیڈرشپ خوش نہیں ہے اس فیصلے سے۔ تو آپ کے خیال میں یہ اچھا فیصلہ؟ میرے خیال میں یہ امتحان مریم نواز کا نہیں، نواز شریف کا ہے۔ اس نے اگر محبت میں یہ صرف فیصلہ کیا ہے تو جلدی ایکسپوز ہو جائے گا۔ اگر اس فیصلے کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہے اور پارٹی کو ایک پاپولر لیڈر کے ذریعے ریوائیو کرنے کا کوئی منصوبہ ہے تو پتہ چل جائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کتنے پاپولر ہیں، کیونکہ مریم نواز خود کچھ نہیں ہے۔ وہ نواز شریف آبویسلی ان کا جو ان کے نام کے ساتھ نواز شریف لگا ہوا ہے وہی اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ بات کرتی ہیں، یعنی بات پہ نواز شریف کے نام پہ میں تم کو سلام کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ، تو وہ بات کرتی ہیں، وہ ریئلائز کرتی ہے نا کہ جو ووٹر ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن میاں نواز شریف کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ 2-3 مہینے کے اندر یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ نواز شریف کا اب اس ملک پہ کتنا ہولڈ ہے، کتنا اثر ہے۔ مریم کو چھوڑ دیں آپ فی الحال۔ اچھا میاں صاحب، اس میں اسی کے ضمنی سوال لے لیں کہ اگر میاں صاحب خود واپس آ جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں جو پرانی ان کی تھی کہ جو میاں جو دو آئے گا الگ پتہ جائے گا والی بات تھی، آپ کے خیال میں اب ماڈرن 2023 کے پاکستان میں اتنا بڑا کوئی فرق پڑے گا میاں صاحب کے خود؟ اصل میں میاں صاحب کا سارا بیانیہ وہ تو عمران خان لے کے، جی بالکل سیدھی بات یہ ہے، اور اب میاں صاحب آ کے اپنے اس بیانیہ کو ریوائیو کرتے ہیں یا کوئی نیا بیانیہ بناتے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا، لیکن جو لائل ووٹر ہوتے ہیں وہ کسی بیانیہ کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ اگر نواز شریف کے اب بھی لائل ووٹر ہیں تو وہ مریم نواز سے ہی ظاہر ہو جائیں گے۔ اگرچہ بہت سیٹ بیک پارٹی کے لوگ جو ہیں، لیڈرشپ جو ہے وہ اس پہ بہت پریشان ہے کافی عرصے سے کہ نواز شریف باہر ہیں، ہم کیسے ملک کو لے کے چلیں، لیکن یہ پتہ چل جائے گا مریم کے ہی آنے سے کہ نواز شریف آئے تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا۔ ایئرپورٹ پہ جو استقبال ہوا ہے اس سے لوگ تو مطمئن نہیں۔ بہت سے لیڈر جو میں نے ایسے بھی لیڈر کو کہتے سنا جو بہت لائل ہے اور بہت کام کیا انہوں نے کہ عزت سے ریٹائر ہو جائیں تو بہتر ہے۔ مطلب یہ جو صورتحال پیدا ہوگی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اپنی کانسٹیٹوینسی جیتنا مشکل ہو گیا۔ کبھی کچھ عرصہ پہلے یہ بات صورتحال تھی کہ جس کو نواز شریف ٹکٹ دے گا وہی جیتے۔ وہ کھمبے بھی کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ اس سال پچھلے سال کے شروع کے آغاز کے دنوں کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے جو ایم این ایز ہیں وہ میاں نواز شریف سے رابطہ کر رہے تھے کہ اگلے الیکشن میں جب بھی ہوگا ہمیں ٹکٹ دیں گے، لیکن عمران خان نے
اپریل 2022 سے لے کر اب تک جو کچھ گین کیا ہے اس کے اندر انہوں نے بساط ہی پلٹ دیا. آپ نے بتایا بالکل صحیح کہ انہوں نے میاں نواز شریف کا مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو کا جو فلسفی تھی اور جو سارا فلسفہ تھا وہ بالکل خود اڈیپٹ کر لیا اور میاں صاحب کو بالکل ایک مہنگائی کے بوجھ کے چھوڑ دیا. عمران خان کا تو یہ حالت ہوگی نا, اس کے خلاف جتنے چارجز لگا دیں, فسق و فجور کے چارجز لگ رہے ہیں آج کل بیٹی کے حوالے سے, کچھ اور حوالوں سے بھی, کچھ اور چوری چماری کے الزام بھی لگ رہے ہیں, توشہ خانہ کے. Nothing sticks. لوگوں جو کلٹ جو ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں وہ اس طرح بیٹھا کہ اب چینج نہیں ہوتا. لیکن یہی حال ایک زمانے میں نواز شریف کا تھا, اور اب ایک زمانے میں اتنے نہیں ہو سکتا کہ کرسمیٹک پرسنالٹیز ایک سے زیادہ جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم کے اندر کھڑی ہو جائیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. جس طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھٹو اپنی پوری پاپولیرٹی طاقت کے باوجود جب آیا تھا تو اس نے کچھ ایسے اقدامات کیے جو ملک کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہوئے. اور نیشنلائزیشن کے بارے میں یہ خیال ہے, میں اس وقت کوئی اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا, نہ میں کچھ اپنا رائے پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا. اس بھٹو کے بارے میں ایک رائے یہ تھی کہ وہ بہت ایک آمرانہ ذہن یا فسطائی ذہن رکھتا ہے, یہ اس سے لوگ ڈرتے تھے بہت سارے. عمران کے بارے میں یہی بات ہے کہ یہ ایسے اقدام کر جائے گا کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. یہاں یہ ہے کہ وہ ابھی کہتا ہے چھوڑوں گا نہیں کسی کو, تو یہ سچ مچ اس طرح کی صورتحال پیدا کرے گا کہ آمریت سے بھی زیادہ خطرناک. تو میرے صاحب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی, اس کے بارے میں ہم مسلسل سن رہے ہیں, بہت سارے صحافیوں نے یہ بات آن ایئر بھی کہی, اپنے کالموں میں بھی لکھی. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اب قابل قبول نہیں ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو وہی اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو لے کر آئی تھی 2018 میں. اب تو سب جانتے ہیں ان کی آپسی لڑائی کے اندر ساری باتیں کھل گئی ہیں کہ کون نواز شریف کو گرفتار کرانے کے پیچھے کون تھا, ان کو ڈسکوالیفیکیشن کا سارا پروسیس کیسے تھا. تو آپ کے خیال میں جو لائے تھے اگر وہ ان کو لا سکتے تھے اقتدار میں, تو ان کا راستہ بھی روک سکتے ہیں. لیکن بدل راستہ روک سکتے ہیں کہ روک سکتے, لیکن وہ اس کو پسند نہیں کریں کہ وہ آئے. جس آدمی نے یہ مشورہ کیا ہو کہ میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی نہ کر دوں, یعنی جب فوج سے اس کے اصل تعلقات خراب ہوئے تو اس وقت ہوئے جب اس نے کہا کہ میں ان کو ڈی نوٹیفائی نہ کر دوں, اور انہیں لوگوں نے جا کے رپورٹ کر دی ہوگی. بالکل کی ہوگی, ایسے وہی لوگ تھے, آپ کہنے کی ضرورت نہیں کون لوگ تھے, کون لوگ ہو سکتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ اب فوج یہ تو اعتبار نہیں کرے گی کہ اس کو لایا جائے اور چوتھے دن یہ اس وقت کے آرمی چیف جو بھی ہو اس کو جو ابھی تو موجودہ نئے آرمی چیف اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. کوئی اعتبار نہیں رہا نا ان کا. تو میرے خیال میں فوج بھی یہ رسک لینا نہیں چاہتی, اور ملک کو کے جو دانا اور بینا لوگ ہیں وہ بھی یہ رسک لیتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے نام پر عمران کو لایا جائے اور ملک میں ہٹلر کی فسطائیت یا اس طرح کا کوئی نظام لایا جائے جس سے کوئی اہلیت شو کی ہوتی نا. آپ نے وہ تو نہیں شو کی. یہ جس کو کہ آپ پروگریس کہتے ہیں وہ تو شوکت ترین کا بھی, وہ بھی ایک دوسرا, اس شوکت عزیز کا یہ تھا, اس شوکت ترین کا ایک دوسرا گیمکس تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا زمین کا مسئلہ آسان کر دیا جس پر پہلے ان کے تحفظات تھے, زمینوں کو لین دین اس طرح ہوا, اور اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں. باجوہ پر جو گاڑیاں پڑتی ہیں اس میں بہت سا حصہ یہ بھی شامل ہے. ایک طرف یہ کر دیا, دوسری طرف کیا آپ نے کہا یہ ہم نے انڈسٹری کی پروگرس کر دی. کیا پروگرس کیا آپ نے؟ یہ کیا کہ آپ نے کاروں کو چھوٹ دے دی. ملک میں باندھ کی کاروں کی فیکٹریاں لگ گئی, اور اس کے نتیجے کے طور پر باہر سے ان کے پارٹس آتے تھے اور اس پر آپ ٹیکس لیتے تھے, کہتے تھے اکانومی کی گروتھ ہو گئی, یہ فلاح ہو گیا, یہ ہو گیا. اس کا گروتھ سسٹینیبل نہیں تھی, سسٹینیبل نہیں بھی تھی, اور یہ پروڈکٹ بھی نہیں تھی. ملک کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ ہم گاڑیاں بناتے تھے اور گاڑیاں باہر بیچتے تھے. ہم باہر سے گاڑیاں کا پرزے منگوا کے اسمبل کرتے تھے اور لوگوں کو مہنگی گاڑیاں بیچتے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے دیکھا جائے. اچھا سر, مجھے یہ بات ہے کہ فائنل پارٹ جو ہے ہمارا پروگرام کا, اے پی سی کروانا چاہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. انہوں نے پہلے عمران خان صاحب کو دعوت دی تھی, پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی, انہوں نے انکار کر دیا تھا. اب جو ہے دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے فواد چودھری صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا اور سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں آفیشیل طور پہ کسی کاغذی طور پہ لکھا جائے, خط لکھا جائے ہمیں, تو ہم اس بارے میں مشاورت کریں گے پارٹی کے اندر. تو آپ کا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کر دینا چاہیے کیونکہ ایک قومی معاملہ ہے, اس کے اندر کچھ سیاست تو نہیں ہے نا, طالبان اپنا سر اٹھا رہے ہیں اور ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, سنس کنسیڈرنگ کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ان کو واپس لانے والوں میں شامل تھی, تو ان کا انپٹ بھی لے لینا چاہیے آپ کے خیال میں ضروری نہیں ہے؟ یعنی ایک تو یہ بات یہ ہے کہ اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو عمران خان نہیں آئے گا, اور اگر ٹریک ریکارڈ نہ دیکھا جائے بلکہ یہ کیا جائے کہ عمران خان یو ٹرن لینے کا ماسٹر ہے, اور اس کو اب مشورہ جو دیا گیا ہے اس کے پیچھے عمران کو نظر آتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ بھی شامل ہے, تو شاید وہ آ جائے. اور وہ آ جائے تو آنے کے بعد اس کی خواہش یہی ہوگی ان تمام باتوں کے باوجود وہ اپنے بیانیے پہ قائم رہے, اور بیانیہ یہ ہے کہ فوراً الیکشن کرائے جائیں. ویسے ہی جو اب تو وہ انون بھی نہیں رہا, ہڈن بھی نہیں رہا, فوراً الیکشن کرائے جائیں, اور اس طرح کرائے جائیں کہ
کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں لایا جائے اور وزیر اعظم بنایا جائے. اور یہ ساری باتیں وہ جو ہیں اے پی سی میں آ بھی گیا تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ ملک کی صورتحال کو زیادہ پازیٹیو اثرات کر. تھینک یو سو مچ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سجاد میر صاحب سے سنا کہ وہ اس بارے میں کچھ اتنے پر امید نہیں ہے کہ ملک کے معاملات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں کچھ ٹھیک ہوں گے. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, ہمیں فیڈ بیک ضرور آگاہ کیجیے گا. کل آپ ہمارا پروگرام دوبارہ دیکھ سکیں گے. مجھے حسن افتخار اور سجاد میر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.